الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، آپ کے سامنے حقیقت الجہاد فی فلسطین نامی کتاب کے ساتھ میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ پچھلے درس کے اندر آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی، عبداللہ ابن عزام نے کس طریقے سے جو فتویٰ دیا تھا الدفاع عن اراضی المسلمین اہم و فروض الاعیان نامی رسالے کے اندر جو فتویٰ صادر کیا کہ اس وقت مرد، عورت، بوڑھے، بچے سب پر کسی بھی صورت میں دفاع جو ہے اور جہاد جو ہے فرض ہو چکا ہے، خواہ جو ہے پتھر ہی سے کیوں نہ مارا جائے، مقابلہ کیا جائے۔ تو اس وقت یہ سن 2000 سے پہلے کی بات ہے، اس وقت جو ہے یہ انتفاضے کا دور شروع ہوا اور اس وقت جو ہے بچے بھی پتھر لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا، کتنے جو ہے فلسطینی مارے گئے اور ایک بڑے پیمانے پر، بلکہ ملکی پیمانے پر کہہ رہے ہیں کہ جو ہے انتفاضہ بھڑکا اور اس کے بھڑکنے میں عبداللہ عزام کے اس فتوے نے بہت ہی بڑا مؤثر کردار ادا کیا، جس کے اندر بوڑھوں، عورتوں، بچوں تک نے حصہ لیا تاکہ یہودیوں سے مقابلہ کیا جائے۔ اور اس طریقے سے اس کے بعد قتل و خونریزی، تباہی اور بربادی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ شیخ سعد الزاتری لکھتے ہیں کہ عبداللہ عزام کے اسی فتوے کے بعد تباہی کا ایک نیا جو ہے سلسلہ شروع ہوا کہ اس طرح پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ ہر طرف انارکی اور بدامنی عام ہو گئی، خوف و رعب اور تباہی اور بربادی پورے ملک کے اندر پھیل گئی۔ جس طریقے سے تفتیش ہونے لگی اور شبہ اور شک کے نام پر گھروں کو منہدم کیا جانے لگا، بلڈوزر چلایا جانے لگا تاکہ جو ہے میزائل سے اڑایا جانے لگا۔ اس طریقے سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس سے تو کوئی مقصد پورا ہوا نہیں فلسطینیوں کا۔ اور ایک بالشت اس وقت سے لے کر کے، یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 40 سال سے انہوں نے فلسطین کا ایک بالشت حصہ بھی آزاد یہ لوگ نہیں کرا سکے، جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جو ہے ہم جو ہے لڑ کر کے آزاد کرائیں گے۔ کسی بھی طرح ایک بالشت بھی آزاد نہیں کرا سکے، الٹا جو ہے مسلمانوں کے لیے تباہی کا یہ لوگ باعث ہوئے ہیں۔ ذی عقل اور دانشور حضرات نے اس انتفاضے پر لعنت بھیجی ہے اور آج تک اس کے خاتمے کی تمنا کر رہے ہیں۔ آگے مزید کہتے ہیں کہ مگر تعجب اس بات پر ہے کہ اس شخص نے جو فتویٰ دیا اور جو فیصلہ کیا اس کے بالکل برعکس اس کی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ یہ جو ہے اہم چیز ہے جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو اخوانی داعشی ہوتے ہیں، یہ میڈیا میں آ کر کے جو فتویٰ دیتے ہیں یا ان سے جو فتویٰ دلوایا جاتا ہے مسلمانوں کی تباہی کے لیے، اس سے اپنے فتوے کے بالکل یہ ان کی زندگی میں برعکس وہ چیز پائی جاتی ہے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑے ان کے یہاں جو مفتی ہیں، یہ 2010-11 وغیرہ میں جو ایک عام جو ہے تباہی کا سلسلہ ان لوگوں نے شروع کیا تھا، وہ اسے عرب بہاریہ کا نام دیا تھا۔ اس فساد کو آپ دیکھیں جو ہے ایک ایک سے لوگوں کے میڈیا میں جو ہے بیان باقاعدہ موجود ہیں، محمد عریفی ہو یا سلمان عودہ ہو، ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، الجزیرہ پر سلمان عودہ سے پوچھا جاتا ہے کہ عراق اور شام کے اندر جہاد کرنے کے لیے آپ جو ہے فتویٰ دیتے تھے، کتنے نوجوانوں کو جو ہے آپ نے بھیجا ہے، کیا آپ کیوں نہیں کبھی گئے ادھر؟ آپ تو سعودی چھوڑ کر کے کہیں نہیں جاتے ہیں، نہ عراق میں گئے، نہ سیریا میں گئے کہ نوجوانوں کو جو ہے لے کر کے وہاں اپنا خود جاتے ہوں۔ اسی طریقے سے کیا آپ اپنے بچوں کو بھی نہیں بھیجتے؟ اپنے بچوں کو آپ امریکہ بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ اگر آپ کا بچہ جو ہے بولے کہ میں عراق جانا چاہتا ہوں، سیریا جانا چاہتا ہوں جہاد کے لیے، تو کیا آپ اجازت دیں گے؟ تو ہم بالکل نہیں اجازت دوں گا۔ صاف صاف اس نے کہا کہ اگر بچہ آپ کا اصرار کرے جانے کے لیے، کہا وہ کرے گا ہی نہیں اصرار۔ مطلب ان کو پتہ ہے، پہلے سمجھا کے رکھنا ہے کہ تم لوگوں کو نہیں جانا ہے۔ کہہ رہے کہ وہ کرے گا ہی نہیں اصرار اور میں اجازت بھی نہیں دوں گا۔ اپنے بچوں کو کیوں نہیں بھائی؟ اگر تم اچھا سمجھتے، اس کا مطلب جو ہے تم فساد سمجھتے ہو، تم جو ہے اس کو مقتل گاہ سمجھتے ہو، تم جانتے ہو کہ وہ موت ہے صرف، سوائے جو ہے خودکشی کے اور کچھ نہیں ہے، اور یہ چیز صحیح نہیں ہے، اسی لیے تم نہیں کہہ رہے ہو اپنے بچوں کو
اور امریکہ بھیج رہے ہو پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، عیش کرنے کے لیے، اور دوسروں کو بچوں کو لیے فتویٰ دے رہے. تو وہی یہ کہہ رہے ہیں شیخ سعد الذاتری حفظہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے جو فتویٰ یہ لوگ دیتے ہیں اخوانی، ان کی زندگی کو جب آپ دیکھیں گے تو اس فتوے کے اور اس تقریر کے جو لوگ میڈیا میں کرتے ہیں بالکل جو اس کے برعکس پاؤ گے. ان کی زندگی جو ہے بالکل الگ ہوتی ہے. یہ بیٹھے رہیں گے لندن میں، بیٹھے رہیں گے اور وہاں عیاشی کریں گے اور وہاں سے فتویٰ دیں گے، کیا جہاد کا فتویٰ دیں گے، اور وہاں دوسروں پر جو ہے تکفیر کا کہ دیکھو وہ دیکھو فلاں جگہ جو ہے وہ لوگ ناچ گانا کر رہے ہیں، اور وہ اپنا جو ہو سکتا ہے کسی بار میں بیٹھے ہوئے ہوں، جی ہاں وہاں سے وہ فتویٰ دیں گے کہ وہ دیکھو فلاں جگہ جو ہے ناچ کر رہے ہیں، گانا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور اپنا خود اسی جو ہے بار میں بیٹھ کر کے فتویٰ یہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں بالکل جو ہے آپ برعکس پائیں گے، بالکل الٹا ہوتا ہے. کیونکہ آگے بتا رہے ہیں کہ سن 67 کی لڑائی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت سن 67 کی لڑائی ظاہر سی بات ہے اس میں جو چاروں طرف سے عربوں نے حملہ کیا تھا، لیکن جو ہے اسرائیل کا ساتھ جو ہے امریکہ، فرانس اور برطانیہ جیسے ممالک نے دیا تھا، جس کی بنیاد اس کے پاس اسلحے تھے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ جیت گیا، اور بڑی جو ہے بھاری تعداد میں زمین کو قبضہ کر لیا. 67 کی لڑائی جو ہے مشہور ہے. کہا اس وقت کی بات ہے، اور یہ جو عبداللہ عزام اسی غزہ علاقے کا ہے. کہا یہودیوں نے جب غزہ پٹی کے باقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تو اس نے اور اس کے ساتھیوں نے روایتی اور عام اسلحوں کے ذریعے قابض اور غاصب فوج کا مقابلہ کرنا چاہا، تو بستی والوں نے اسے منع کر دیا کہ تو ان ہتھیاروں سے جنگی جہازوں اور ٹینکوں کا مقابلہ کرے گا؟ کیا تو ہمارے علاقے کو مزید تباہی اور بربادی سے دوچار کرنا چاہتا ہے؟ یہ دیکھ کر اس نے اپنا ہتھیار ڈال دیا اور اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگ گیا، اور اب تک جو ہے واپس نہیں آیا. تو یہ لوگ جو ہے مزید تباہی کا باعث بنتے ہیں. آج بھی غزہ کے اندر جب کوئی ان کے خلاف بولتا ہے کہ تم لوگ کیوں جو ہے فساد مچا رکھے ہو، تم لوگ کیوں جو ہے ارغمالی چند لوگوں کو ارغمالی بنا کر کے ہم سب کو جو ہے بھوک سے مروا رہے ہو، اور ہم سب کو پورے جو ہے سٹی والوں کو، پورے شہر والوں کو تباہی کے دہانے پہ کر دی ہو، اسرائیل کے جو ہے ٹینکوں اور اس کے جو ہے میزائل کے سامنے ہمیں لا کھڑا کیے ہو، اور اپنا جو ہے غار میں چھپے ہوئے چند یہودیوں کو جو ہے ارغمالی بنا کر کے کیوں نہیں انہیں سونپ دیتے؟ تو ان کا جو ہے مذاق اڑایا جاتا ہے. آج وہی چیز یہ لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس آج جو ہے سرنگ اور سنگ جو ہے بنا کر کے وہاں اندر رہتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ لوگ دھینگا مستی کرتے ہیں. پورے شہر کو، سٹی کو انہوں نے تباہ کروا دیا. اور میڈیا میں آپ دیکھیں ان کو جو ہے کیا کیا القاب دیے جاتے ہیں، اور یہ کہ آپ وہ کر لیں گے، چھکے چھڑا لیں گے، اور ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں. آج بھی جو ہے یہ لوگ اسرائیل کو جو ہے دھمکی دے رہے ہیں، اور وہ جو ہے فلسطینیوں کو مار رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ خوارج کے بعد بعض شبہات کی تردید کہ آخر میں یہ بات کہوں گا کہ تم لوگ کتنی دلیلیں کیوں نہ اکٹھا کر لو. خوارج سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ کتنی دلیلیں اکٹھا کیوں نہ کر لو، کتنا ہی کیوں نہ ائمہ دین کے کلام کو جمع کر لو، وہ تمہارے ہی خلاف حجت بنیں گے. کیونکہ یا تو تم لوگ اس کے اندر قطر بیوت کرتے ہو، یا وہ کلام ضرور جہاد کی شرائط سے مشروط ہوگا، بطور خاص قدرت اور استطاعت کی شرط، حاکم وقت کی شرط، امت سے اختلاف کو دور کرنے کی شرط، اور ان کے علاوہ دوسرے شرائط. یہ جو ہے کچھ شبہات کو ذکر کرنے کے بعد آگے جو ہے کچھ چیزوں کا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں اس کتاب کے اندر یا اس فصل کے اندر ان سوالوں کا جواب ہے جنہیں سرزمین فلسطین کے اندر دین کے نام پر بنی جماعتوں اور تنظیموں کی طرف سے پیش کیا گیا ہے. یعنی وہ لوگ کچھ اعتراض کیے ہیں، کچھ سوالات کیے ہیں، تو ان کا جو ہے یہ مزید جواب دے رہے ہیں. کیا ان جماعتوں اور تنظیموں کے اندر جہاد کی وہ شرائط پائے جاتے ہیں جنہیں شریعت نے متعین کیا ہے، یہاں تک کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ شرعی جہاد کر رہے ہیں؟ اور کیا واقعی جو یہ غاصب صہیونیوں کے خلاف مزاحمت کاری کر رہے ہیں یا اس کا دعویٰ کر رہے ہیں اسے جہاد کہا جائے گا؟ اور کیا جن جماعتوں اور تنظیموں نے مزاحمت کاری کرنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے وہ درست منہج پر ہیں؟ پہلے سوال کا جواب تقریباً تفصیل سے
پہلے آ چکا ہے، اور جہاں تک دوسرے اور تیسرے سوال کا تعلق ہے تو ان کا جواب اجمالی اور تفصیلی دونوں اعتبار سے دیا جائے گا۔ جہاں تک اجمالی جواب کا تعلق ہے تو اس پر ہم اتنا کہیں گے کہ جب جہاد کی شرطیں واضح ہو گئیں، تقریباً 10 شرطیں بتائی گئی ہیں، تو ان سے یہ صاف ہو گیا کہ یہاں سرزمین فلسطین کے اندر دین کے نام پر بنی جو بھی تنظیمیں اور جماعتیں غاصب صہیونیوں کے خلاف مزاحمت کاری کر رہی ہیں، اسے اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ حزبیت، قومیت، وطنیت اور دیگر سیاسی مقاصد کی راہ میں جہاد ہے۔ اور یہ جماعتیں اور تنظیمیں جو مزاحمت کاری کے اصولوں پر کام کر رہی ہیں، کسی بھی درست منہج پر نہیں ہیں۔ اور جہاں تک تفصیلی جواب کا تعلق ہے تو اس پر میں کہوں گا کہ غاصب صہیونیوں کے خلاف مزاحمت کاری کی تحریکیں اور تنظیمیں جہاد کے شرائط اور اس کے احکامات سے بالکل نابلد اور جاہل ہیں، اسی لیے وہ صراط مستقیم سے منحرف ہیں، اور یہی تنظیمیں اور جماعتیں ہیں جو مقبوضہ فلسطین کو انارکی، بدامنی، تباہی و بربادی، خوف اور رعب، قتل و خونریزی اور اختلاف و انتشار کے مجدار میں لانے کا سبب ہے۔ یہاں تک کہ اب ملک کو ان مصیبتوں سے نکالنا محال ہو چکا ہے، الا یہ کہ کسی بڑی طاقت کے ذریعے غاصب صہیونیوں کو زیر کیا جائے۔ جس وقت 1917 میں انگریزوں کی طرف سے فلسطین پر قبضہ کیا گیا، پھر اس کے بعد یہودیوں کو قبضہ دلایا گیا، تو اس ناجائز قبضے کے خلاف فلسطین کے اندر اور باہر سے مسلمانوں نے اس قبضے کا مقابلہ کیا، بطور خاص فلسطینی تنظیموں کے ذریعے، جیسے کہ المقاومہ والجہاد نامی تنظیم جس کے سربراہ عبدالقادر حسینی تھے، اور الجہاد المقدس نامی تنظیم جس کے سربراہ الحاج امین حسینی تھے، اور المنظمہ الجہادیہ نامی تنظیم جس کے سربراہ عز الدین قسام تھے، اور ان کے علاوہ دوسری تنظیمیں۔ قابل مواخذہ بات یہ ہے کہ یہ تنظیمیں جو کہ جہاد کے نام سے جڑی ہوئی ہیں، صرف ہتھیار اٹھا کر لڑنے کو جہاد سمجھتی ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے کیا شرائط ہیں ان سے ناواقف اور نابلد ہیں، اور اس بات سے بھی غافل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد مجاہدوں کے ساتھ اس وقت آتی ہے جب وہ ان شرائط کو پورا کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اور اپنے رسول کی زبانی مقرر کیا ہے۔ اس کے اندر صرف اچھی نیت کافی نہیں ہے، کیونکہ صحیح نیت کے ساتھ ایسے صحیح عمل بھی ہونا ضروری ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سرزمین فلسطین سے غاصب صہیونیوں کو نکالنے کی تمام کوششیں ناکام ہیں۔ پھر اس کے بعد کئی لڑائیاں ہوئیں، جن میں 48 کی لڑائی، 67 اور 73 کی لڑائیاں مشہور ہیں، جن کے اندر عرب فوجوں نے حصہ لیا تھا، مگر وہ سرزمین فلسطین کو یہودیوں کے ہاتھ سے آزاد کرانے میں ناکام ہو گئے، اور اس ناکامی کا سبب وہی ہے جو میں نے اوپر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آج بھی اگر تمام عرب فوجیں اکٹھا ہو جائیں تو بھی بیت المقدس کو آزاد نہیں کرا سکتی۔ وجہ یہی ہے کہ ان کے اندر ایمان کی کمی ہے، آپسی اختلاف ہے، اپنے رب اور نبی کی سنت سے دور ہیں، اور ساتھ ہی دشمن کے مقابلے مادی قوت سے بھی محروم ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے سورہ بقرہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ بنی اسرائیل اپنے زمانے میں سب سے افضل تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں دنیا میں سب پر فضیلت دی ہے، کیونکہ اس وقت وہی اہل ایمان تھے، اسی لیے اللہ کی مدد سے عمالقہ جیسے مضبوط اور طاقتور دشمنوں پر انہیں فتح حاصل ہوئی۔ چنانچہ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ وہ ارض مقدس جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے اس میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں ارض مقدس سے مراد فلسطین ہے۔ اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے لیے مقدر کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا ہے کہ یہ زمین اس کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ سرزمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ انجام کار متقیوں کے لیے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندے متقی ہی زمین کے اصلی وارث ہیں۔ اس لیے آج کے بنی اسرائیل اس مقدس سرزمین کے مستحق نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں۔ ہاں، وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس سرزمین کے زیادہ مستحق تھے،
اور اسی لیے اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا تھا، کیونکہ وہی اس کے حقدار تھے۔ لیکن جب اسلام آ گیا، جسے دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مبعوث کیا گیا، تو اب اس وقت لوگوں میں سب سے زیادہ اس سرزمین کے مستحق مسلمان ہیں، نہ کہ عرب۔ فلسطین عربوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مقدس ہے اس لیے کہ وہاں مسلمان رہتے ہیں اور وہ مسلمانوں کی سرزمین ہے۔ انہیں بھی اس لیے مستحق قرار دیا گیا کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ فلسطین کی سرزمین کو عربوں کے نام پر آزاد کرانے میں کبھی بھی کامیابی نہیں حاصل ہوگی۔ ضروری ہے کہ اسے اسلام کے نام پر آزاد کرایا جائے، اور وہی اسلام ہو جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ قائم تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، اور وہ اس کا وارث ہے، اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ چنانچہ عرب کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں اور پوری دنیا میں احتجاج کر لیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ دین اسلام کے نام پر یہودیوں سے مقابلہ کریں اور اسلام کو پورے طور پر اپنے اوپر نافذ کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو ضرور ایک دن وہ پیشین گوئی پوری ہوگی، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنائی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يقتلوا اليهود وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا لغرقت فإنه من شجر اليهود۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مسلمان یہودیوں سے لڑائی کریں گے، چنانچہ مسلمان انہیں قتل کریں گے، حتیٰ کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپے گا۔ پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے آ، اس کو قتل کر دو، سوائے غرقت درخت کے، کیونکہ یہ یہودیوں کا دوست ہے۔ اس وقت درخت اور پتھر بھی مسلمانوں کی رہنمائی کریں گے اور چھپے ہوئے یہودیوں کا پتہ بتاتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ کے بندے، اے مسلمان، یہاں دیکھ، اللہ کی عبودیت اور اسلام کے نام پر مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے کہ اس وقت مسلمان یہودیوں سے قتال کریں گے، یہ نہیں کہا ہے کہ عرب قتال کریں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عربوں کے نام پر کبھی بھی یہودیوں سے جیت نہیں سکتے، انہیں ہم اسلام ہی کے نام پر مغلوب کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کے لیے جو چاہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھ لے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو وارث بنایا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جس صفت سے اسے مشروط کر دیا ہے اس کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر وہ وصف نہیں پایا جائے گا تو اس کا نتیجہ بھی نہیں پایا جائے گا۔ اسی لیے جب ہم اللہ کے نیک بندے بن جائیں گے تو آسانی سے اس سرزمین کے وارث ہو جائیں گے۔ اس پر بہت زیادہ طول طویل بات کرنے اور جہد و مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، اور اسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کر رکھا ہے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے سرزمین فلسطین کو اسی وقت حاصل کیا تھا جب ان کے یہاں اسلام مضبوط تھا، انہوں نے اسلام ہی کے زور پر اسے حاصل کیا تھا، جس طرح سے کہ ایران کی راجدھانی مدائن، رومیوں کی راجدھانی اور قبطیوں کی راجدھانی کو اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ نوجوانان ملت ہوش میں آئیں اور اپنی فکر و عقیدے کو درست کریں، کیونکہ حقیقی اسلام کے ذریعے ہی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی وقت اللہ کی مدد آئے گی، نہ کہ وطنیت اور شخصیت کے نام پر۔ اور شاید ہم میں سے بعض نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہوگا، جس وقت ایرانیوں نے نہر دجلہ کے پل کو توڑ دیا تھا اور کشتیوں کو ڈبو دیا تھا تاکہ مسلمان نہر کو پار کر کے ان کی طرف نہ جا سکیں، تو اللہ نے مسلمانوں کے لیے دریا ہی کو مسخر کر دیا، اور وہ اپنے گھوڑوں اونٹوں کے ساتھ دریا کے پانی پر چل کر گزر گئے۔ وہ پانی پر ایسے ہی چل رہے تھے جیسے زمین پر وہ چلتے تھے، اونٹوں اور گھوڑوں کے کھر تک پانی سے نہیں بھیگ رہے تھے۔ اور جب کوئی گھوڑا تھک جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے
کوئی چٹان مسخر کر دیتا جس پر وہ بیٹھ کر آرام کرتا۔ یہ سب اللہ کی نشانی اور کرامت ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے دریا ہی کو پار کیا اور وہ ایک لمحے میں خشک ہو گیا، پھر وہ آرام سے گزر کر نکل گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی زیادہ بڑی چیز پر قادر ہے۔ یہ جو ہے شیخ ابن عثیمین نے اپنی کتاب جو معروف کتاب ہے تفسیر، اس کے اندر یہ ذکر کیا ہے، اور جس کا خلاصہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو اپنے حقیقی دین کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ شرک سے جو ہے بچنے کی، قبر پرستی سے، شرک سے بچنے کی ضرورت ہے، اور توحید کے نام پر سب کو یکجٹ اور اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ آگے جو شیخ سعد الزاتری حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مزاحمت کار تنظیمیں سرزمین فلسطین کو غاصب صہیونیوں کے قبضے سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ان کی ساری کوششیں بیکار ہیں، کیونکہ یہ درست طریقے اور منہج پر نہیں چل رہی ہیں۔ صحیح طریقہ اور درست منہج یہ کہ تم اپنے دین حقیقی کی طرف واپس آ جاؤ اور نوجوانوں کو فہم سلف کی روشنی میں کتاب و سنت پر تربیت کرو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں جدا جدا نہ رہو۔ پھر اس کے بعد جہاد کی جو شرائط ہیں انہیں پورا کرو۔ اگر جہاد کی شرطیں پائی جائیں تو اس وقت یہ سرزمین آزاد ہو جائے گی اور اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم اپنے اوپر رحم کرو اور مسکین نوجوانوں پر بھی رحم کرو۔ تم نے بہت سارے مواقع گنوا دیے، وہ قیمتی مواقع جن میں تم امور دین کو سیکھ سکتے تھے، تاکہ تم بھی ایک صالح معاشرہ بن جاؤ، اسی طرح جیسے صحابہ تھے۔ تمہارے بےہودہ جذبات اور جھوٹی حمیت نے نوجوانوں کو برباد کر دیا ہے کہ انہیں تم نے ایسی چیزوں کا مکلف بنا دیا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں، اور ان کے اوپر تم نے ایسی چیزوں کو فرض کر دیا ہے جسے ان پر دین حنیف نے فرض نہیں کیا۔ تم نے انہیں جہاد کے وجوب کے لیے بلایا، اور یہ فریبی قاعدہ تم نے عام کر دیا کہ اس وقت اہل فلسطین پر جہاد کرنا واجب ہے، بلکہ قریب میں رہنے والے لوگوں پر بھی واجب ہے، چنانچہ اس کے لیے والدین کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ بیوی بھی نکلے گی اور اپنے شوہر سے اجازت نہیں لے گی۔ اسی طرح ایک مخروض کو بھی اپنے قرض دار سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس قاتل فتوے سے بہت سارے نوجوانوں، عورتوں اور بچوں کی جانیں ضائع ہو گئی، ہزاروں نوجوان بچے اور بچیوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، بہتوں کو عمر قید کی سزا دے دی گئی، کتنے بچے یتیم ہو گئے، ہزاروں لوگ زخمی ہو کر معذور ہو گئے، اور کتنوں کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے، اب وہ کوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ ان سب تباہیوں کے باوجود یہ اپنے ان مجرمانہ ڈراموں کا سلسلہ جاری رکھنے پر مصر ہیں اور لوگوں کو مزید بھڑکا رہے ہیں۔ آج بھی یہ زرق برق عبارتوں اور پرفریب معصومی نعروں سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، جبکہ ان چیزوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ لوگوں سے کہتے ہیں زمینوں کو خون اور لاشوں سے ہی آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ آزادی کی قیمت بہت مہنگی ہے، اور وہ ہر اس چیز کی قربانی کا نام ہے جس کا آدمی مالک ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملک اور وطن مکہ کو کیوں چھوڑ دیا، وہاں سے ہجرت کیوں کر گئے، حالانکہ آپ نے ہجرت کرتے وقت اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا تھا اللہ کی قسم تو میرے نزدیک اللہ کی سب سے بہتر اور محبوب سرزمین ہے، اللہ کے نزدیک بھی تو بہت ہی محبوب سرزمین ہے، اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں تجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا۔ ان سرفروں کے مفروضے پر آپ کو اپنے وطن میں باقی رہنا چاہیے تھا، اور وہاں رہ کر اپنے اور اپنے ساتھیوں کے خون سے اسے سیراب کر دینا تھا، مگر کیا آپ نے ایسا کیا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ آپ نے ایسا بالکل نہیں کیا، بلکہ وہاں سے آپ نکل گئے تاکہ دین اسلام کی بقا کو تحفظ دے سکیں، اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کی جانوں کی حفاظت کریں، کیونکہ وہی اسلام کے حاملین تھے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے بنایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور زمین کو انسانوں کے لیے بنا دیا گیا ہے۔ انسانوں کو زمین کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ زمین کو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس لیے آج اہل فلسطین زمین کے نام پر جو یوم یادگار منا رہے ہیں، یہ سب ان بدعت منکرہ میں سے جو اسلام کی تعلیمات کے صریح مخالف ہیں۔ جی ہاں، ہم میں سے ہر کوئی اپنے اس وطن سے محبت رکھتا ہے جہاں وہ پیدا ہوا ہے، جہاں اس کی پرورش ہوئی ہے اور جہاں وہ نشو و نما پایا ہے، لیکن زمین اور وطن کی محبت نفس مومن پر مقدم نہیں ہے، بلکہ مومن کے خون کے قطرے پر بھی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے زمین جا سکتی ہے، بیت المقدس کعبہ تک پوری دنیا جا سکتی ہے، مگر ناحق
ایک مومن کے خون کو بہایا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پوری دنیا کا زوال یعنی پوری دنیا کا مٹ جانا اللہ کے نزدیک زیادہ آسان ہے اس بات سے کہ کسی مومن کا خون بہایا جائے۔ اسی طرح مصنف، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، کہہ رہے ہیں اسی طرح مصنف عبدالرزاق کے اندر صحیح سند سے وارد ہوا ہے کہ سعید ابن مینا نے کہا کہ خانہ کعبہ میں آگ لگنے کے بعد میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا اے سعید، بیت اللہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے تم اسے کس قدر عظیم سمجھتے ہو؟ میں نے کہا اس سے بھی عظیم کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک مسلمان کا خون جو ناحق بہایا جائے اس سے بھی عظیم ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، آپ کہہ رہے تھے تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر پاکیزہ ہے، تو کس قدر عظیم ہے، تیری حرمت کس قدر عظیم ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، البتہ ایک مومن کی حرمت اور اس کے مال اور خون کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ یعنی کعبہ کی حرمت مسلم ہے اپنی جگہ پہ، بہت ہی عظیم ہے، لیکن ایک مومن کی جان اس سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کا خون حق پر بہایا جا رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ جو جہاد کے شرائط کے بغیر جہاد کرتا ہے اس کا جہاد ہی ناحق ہوتا ہے۔ اس شخص کی طرح جو بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے حالانکہ پانی اس کے سامنے ہوتا ہے تو اس کی نماز باطل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو حج کرتا ہے اور عرفہ میں نہیں ٹھہرتا ہے تو اس کا حج باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو بغیر ولی کے نکاح کرتا ہے اس کا نکاح بھی باطل ہو جاتا ہے، گرچہ اس کے پاس بچے ہو جائیں اور وہ اسی حال میں سالوں سال رہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے جیسا کہ یہ لوگ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے لڑنے لگتے اور مزاحمت کرنے لگتے تو آپ کی دعوت کا اسی وقت خاتمہ ہو جاتا، آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا خون بہا دیا جاتا اور اسلام مکہ ہی میں رک جاتا اور آگے نہیں بڑھ پاتا، بلکہ کفار قریش کو اسی چیز کا انتظار بھی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مزاحمت کریں تاکہ اسے بہانہ بنا کر کے انہیں ختم کیا جائے اور ساتھ ہی اسلام کی دعوت کو بھی کچلا جا سکے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی مزاحمت کرنے یا تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ حالانکہ آپ کے صحابہ میں بھی جوش جذبہ تھا، وہ اجازت بھی مانگتے تھے، مگر آپ نے ہمیشہ انہیں صبر کی تلقین کی، اس خدشے سے کہ کہیں مکہ ہی کے اندر مومنوں کا خاتمہ نہ ہو جائے، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اتینا کہتے ہیں اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسط بردۃ فی ظل الکعبہ فشکونا الیہ فقلنا لا تنصر لنا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مکہ کے اندر اسلام لائے تھے وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کعبہ کے سائے میں ایک چادر پر تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ ہم نے آپ سے کافروں کے غلبہ کی شکایت کی اور ان کے جو ہے ظلم اور ستم کی کہانی بتائی اور کہا کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب نہیں کرتے، کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، یعنی یہ سن کر آپ غصہ ہو گئے اور فرمایا تم سے پہلے لوگوں کا حال یہ ہوتا کہ وہ ایمان کی وجہ سے جب پکڑے جاتے اس کے لیے انہیں زمین میں گڑھا کھود کر کے گاڑ دیا جاتا، ان کے سر کو آروں سے چیر کر کے دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، مگر یہ چیز انہیں ان کے دین سے نہیں پھیرتی تھی۔ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جو ہے ہڈی کے گوشت اور پٹھوں کو نوچا جاتا تھا، لیکن یہ چیز انہیں ان کے دین سے نہیں پھیرتی تھی۔ اللہ کی قسم، اللہ اس دین کو پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ سوار صنع سے حضرہ موت تک جائے گا اور سوائے اللہ کے یا اپنی بکریوں کے سلسلے میں بھیڑیوں کی کسی اور سے نہیں ڈرے گا، مگر تم لوگ ہو کہ جلدی مچا رہے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے ماضی کے واقعات سنا کر کے، مومنوں کے واقعات سنا کر کے انہیں تسلی دی اور کہا کہ تم لوگ جلد بازی مچا رہے ہو اور انہیں اجازت بالکل نہیں دی۔ آگے کہتے ہیں کہ جی ہاں، یہ شرائط پورا کرنے سے پہلے اللہ سے مدد کی امید کرنا ہے، اسی طرح سے جیسے پھل پکنے سے پہلے اسے توڑنے کے لیے پہنچ جانا اور بغیر سیڑھی کے چھت پر چڑھنے کے لیے تیار ہو جانا اور بغیر پر کے اڑنے کی کوشش کرنا، بلا صبح یہ سب
ہلاکت کے لیے تیاری کرنا ہے، حنظل سے کڑواہٹ کے علاوہ اور کیا مل سکتا ہے۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی تیرنے کے لیے تالاب میں کود پڑے اور اسے تیرنا آتا ہی نہ ہو، تو وہ اپنے بھائی کو دیکھے تو اسے مدد کے لیے پکارے، جبکہ وہ بھی ڈوب رہا ہوتا ہے اور اسے بھی یقین ہے کہ اگر وہ اس کے پاس آئے گا تو وہ بھی ڈوب جائے گا، تو اپنی عقل سے سوچ کر نکلنے کی کوشش کرے گا یا پھر جذبات اور جو اس کی راہ میں بہہ کر ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے انہوں نے ان کے تمام جو ہے شبہات کو بیان کر کے اس کا جو ہے جواب دیا ہے کہ یہ جو روش اختیار کر رہے ہیں بالکل جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا مزید نقصان ہو رہا ہے، وہ تباہی کے دہانے پر ہیں۔ یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو 7 اکتوبر اس سے پہلے کی یہ کتاب ہے، تو 7 اکتوبر کے بعد اگر وہ لکھتے تو اس طریقے سے یہ کتاب ہوتی، آپ اندازہ جو ہے کر سکتے ہیں۔ حالانکہ 7 اکتوبر کا بھی اس کے اندر ہر طرح سے جواب موجود ہے، انشاءاللہ ان پر جو ہے مزید آپ نے جو رد کیا ہے اگلے دروس میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔